बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में करप्शन की दास्तान, करप्शन को बयान करना या करप्शन करना एक फैशन बन चुका है। हर रोज़ इस पर बहस होती है, हर रोज़ इस पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, लेकिन करप्शन का खात्मा तो यहाँ मुमकिन हमें दिखाई देता ही नहीं। बात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद होती थी तो फिर भी ठीक था, लेकिन बात अब चली गई है बॉर्डर से बाहर, यानी इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की करप्शन की दास्तानें यहाँ तक कि बच्चों को निसाब में पढ़ाई जा रही है। नेदरलैंड की एक मिसाल सामने आई है। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे इस पर बड़ी बहस जारी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें नेदरलैंड के निसाब में पढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान के किसी मीडिया ने इस पर तहकीक की कोशिश तो नहीं की है। जो वहाँ से खबर चली थी, यहाँ मनोअन उस खबर पर तबसरे जारी है, लेकिन अज़गार को ये एजाज़ हासिल है कि रोजनामा अज़गार के एडिटर हमारे सीनियर साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब ने इस पर नेदरलैंड की हुकूमत से राब्ता किया और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने हासिल की कि आया नवाज शरीफ और जरदारी साहब के जो करप्शन की दास्तानें ये नेदरलैंड के निसाब में पढ़ाई जा रही है कि नहीं। हम तज़ीन साहब से मजीद तफसीलात से पूछेंगे। तज़ीन साहब, आपने जब नेदरलैंड की हुकूमत से राब्ता किया तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये दास्तानें वहाँ के निसाब में हैं और उनका रद्द अमल क्या था? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ कि जब मैंने भी देखा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और चैनल पे भी, और उसमें मेन बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी साहब की और कि उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है और मिस्टर 10% के भी अल्फाज हैं उसमें। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ फेक न्यूज़ का भी बड़ा मसला है। तो मैंने उस पर जब तहकीक की, क्योंकि मेरा आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक मेरी बीट है गुज़श्ता 20 साल से इस्लामाबाद में, लिहाजा मैंने नेदरलैंड की एम्बेसी से रब्ता किया, एक अहम वहाँ के ऑफिशियल से, और उसको मैंने ये सवाल भेजा कि ये बात यहाँ पे चल रही है तो इसमें कितनी सदाकत है। तो उस ऑफिशियल ने मामला रेफर किया नेदरलैंड की वजारत तालीम को, और वजारत तालीम के तर्जुमान को मैंने फिर वो अपना सवाल भेजा तो उसने जो जवाब दिया उसके मुताबिक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और इसमें आसिफ अली जरदारी ही शामिल नहीं है इस आर्टिकल में, इस मजमून में, बल्कि इसमें नवाज शरीफ साहब का भी तज़किरा है और वो पनामा वाले केस का भी तज़किरा है और एक केस में उनको 7 साल सज़ा होने का भी तज़किरा है नवाज शरीफ साहब को। आसिफ जरदारी साहब के बारे में ये तज़किरा है कि उन पर और उनकी हमशीरा पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उनको मिस्टर 10% कहा जाता है। मिस्टर 10% इसलिए कि जो सरकारी ठेके हैं उसमें से ये इतना हिस्सा वसूल करते थे और इस तरह की दीगर चीज़ें हैं। तो जो वजारत तालीम के तर्जुमान हैं एस थेरीवान, उन्होंने मुझे जो वापसी सारा मवाद भेजा उसके मुताबिक उनका मौक़िफ़ ये है कि नेदरलैंड में जो किताबें पब्लिश होती हैं, जैसे हमारा इधर नेशनल बुक फाउंडेशन है कौमी सतह पे, पंजाब में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वो जिम्मेदार होते हैं करिकुलम के निसाब के और उसके मवाद के। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हुकूमत का कंट्रोल नहीं है निसाब की किताबों पे, नेदरलैंड हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, ये पब्लिशर्स की जिम्मेदारी है और पब्लिशर ही जिम्मेदार है किसी किताब में जो भी मवाद मौजूद है उसके लिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो मजमून है किताब में, ये किताब पुरानी शाये हुई है। यानी ये अभी शाये नहीं हुई, ये पुरानी शाये है। पीपल्स पार्टी का पुराना दौर, ये 10%। जी बिल्कुल, जैसे अकामा की बात इसमें हुई है ना, तो इसका मतलब है ये 2017 में, ठीक है, 18 में शाये हुई है। तो उनका ये कहना था ये किताब पुरानी है, जो उस वक्त बातचीत चल रही थी और जो खबरें चल रही थी उन हालात हाजरा के मुताबिक है। अब जो मौजूदा दौर के हालात हैं उसके मुताबिक इस किताब में अब तरमीम की जाएगी। और अब इसमें समझने वाली बात यह है कि साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में हालात हाजरा और जो सियासियात आलम हैं और जो अहम शख्सियात के हवाले से करप्शन की कोई बात आती है
تو ہمارے اسکولوں میں آزادی ہے، بات ہوتی ہے، ہم اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی تناظر میں یہ مضمون کے اندر ان دونوں کا اسے ہم اعزاز سمجھیں یا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث تھا کہ ہمارے ایک سابق صدر، ایک وزیر اعظم، ان کی کرپشن کے تذکرے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بچے پڑھ رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے یہ تو ایک قومی سطح کی بات ہے، تو بدنامی ہے نا، یہ شرمندگی کی بات ہے. لیکن جو انہوں نے کہا کہ اصل میں تناظر یہی ہوگا کہ ان پر الزام ہے اور ان پر یہ مقدمات ہیں. اب یہ تو حقیقت ہے کہ مقدمے تو خیر پی ایم ایل این کے دور میں بھی آصف زرداری صاحب پہ چلتے رہے ہیں، اور مسٹر 10% تو 90s کی بات چلی آ رہی ہے نا. تو ظاہر ہے کہ اس سے عالمی رائے عامہ بھی متاثر ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، یورپ والے کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ملینز آف ڈالرز کی جو سپورٹ دیتے ہیں، آپ ان سے قرضے لیتے ہیں، وہ آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کے اس میں سر عمران خان صاحب کی تقاریر کا، ان کا بین الاقوامی فورمز پہ جا کے، ان کا نیشنل اپنے میڈیا پہ، نیشنل لیول پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان سب کو چور 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 کہنا، اس سے ہمارا امیج کتنا بہتر ہوا بیرونی دنیا میں؟ بہتر تو نہیں ہوا لیکن مزید خراب ہوا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی باتیں جو ہیں وہ باہر نہیں کرنی چاہیے، آپ کا جو بھی جھگڑا ہو گھر کے اندر نمٹائے. سیانے سے دانش مندی تو یہی ہے. اور بین الاقوامی فورم پہ آپ بیٹھے ہیں تو اس پہ آپ یہی، اگر وہی چور چور ڈاکو ڈاکو والا، یہ عمران خان صاحب چونکہ ان کی وکٹ ہی یہ تھی، اس لیے ہر جگہ ہی وہ یہی بات کرتے ہیں، چاہے ملک کے اندر ہو یا باہر ہو، کہ جی یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اور لیکن اب اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہی عمران خان 4 سال پوری طاقت کے ساتھ، کیونکہ طاقت جو تھی وہ بھی عمران خان صاحب سب ایک پیج پہ تھے. اس کے بعد نیب بھی ان کے اشاروں پہ چل رہا تھا. سال یہ لوگ اندر بھی رہے، یہاں تک کہ ان کی خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، مریم کو، زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو، اور خود نواز شریف نے باہر سے آ کے گرفتاری دی اپنی بیٹی سمیت. تو اس کے باوجود اگر عمران خان کچھ نہیں نکال سکے، تو اب عمران خان کو اپنے اس موقف پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ چور چور ڈاکو ڈاکو کا جو وہ اختیار کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کرپشن اینی وے ہمارے ملک میں بہت زیادہ رہی ہے، اب بھی ہے. اور یہ جو احتساب کے ادارے قائم کیے جاتے رہے، جیسے 97 سے احتساب سیل شروع ہوا، سیف الرحمان پہلا چیئرمین بنا، اور لاسٹ جو اب چیئرمین ہمارے گئے جسٹس جاوید اقبال صاحب. اب ان سب کا کنڈکٹ آپ دیکھ لیں، اگر ان 97 سے اب تک 26 سال بنتے ہیں، 26 سال میں اگر صحیح احتساب ہوا ہوتا، کرپشن کے خلاف صحیح کارروائی ہوئی ہوتی، تو اب تک نتیجہ سامنے آتا. اب تک ہم سارے قرضے اتار دیتے جو رقم برآمد ہوئی ہوتی. اور دوسرا، جتنے ہم نے کچھ برآمد نہیں کیا اس سے زیادہ تو نیب کے اخراجات سامنے آئے، ان کے اخراجات کے اوپر، ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات. یہ ہم نے ایک سفید ہاتھی پالا ہوا ہے جس نے کچھ بالکل ایسے. اسی لیے آپ ہی غالباً آپ ہی کے ساتھ ایک پروگرام میں نے بات کی تھی کہ نیب تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نیب کا وجود جو ہے یہ کرپشن کو ختم نہیں کر رہا، اس کو بڑھا رہا ہے، اس میں ایک حصہ بڑھ گیا ہے. بالکل اینٹی کرپشن موجود ہے آپ کے پاس، ایف آئی اے موجود ہے، دوسرے ادارے موجود ہیں، ان کو مضبوط کریں، سیاست سے پاک کریں. بالکل. اچھا، نیب قوانین میں بھی تبدیلی آ چکی ہے سر، انہوں نے تبدیلی کر لی اپنی مرضی سے کہتے ہیں، اس کا سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے مؤثر ادارے ثابت ہو سکتے ہیں؟ ہونے چاہیے. ادارے ہیں، ان کے قوانین ہیں، اور ان کا ایک مینڈیٹ ہے، ان کا ایک حلف ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کو بھی ختم کریں، کوئی نیا ادارہ بنا لیں. یعنی ان کو تنخواہیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جو نیب قانون میں ترمیم ہوئی ہے، اس میں اب زیادہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. لیکن میرا موقف اب بھی وہی ہے کہ نیب نے 26 سال میں کیا نکال لیا تھا، کون سا سانپ نکال لیا تھا کہ نیب قوانین میں ترمیم پر لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیب ہونا ہی نہیں چاہیے. اور نیب استعمال ہوا ہے ہر دور میں سیاسی مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے یا ان کی ہمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے. اچھا سر، ہمارے دوست ممالک جو ہیں پاکستان کے، جو ہر مشکل میں ہمیں کام آتے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس دور میں وہ بھی ہم سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں، پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں. اس پہ بھی ہماری جو کرپشن کی داستانیں ہیں، ان کا عمل دخل ہے؟ بالکل، بہت بڑا عمل دخل ہے.
کرپشن نمبر 1 مسئلہ، اور نمبر 2 مسئلہ مس مینجمنٹ آف فنڈز۔ ہمارے ہاں آپ بجٹ دیکھ لیں نا، 10 سال، پچھلے 10 سال کے بجٹ ہی دیکھ لیں، وہ جتنے بجٹ ایلوکیٹ ہوئے ترقیاتی بجٹ اور جتنا کام ہوا آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو وہ لوگ آپ کو مدد دیتے ہیں یا آپ کی مدد کو آتے ہیں اور ارب ڈالر دے دو جی، 2 ارب ڈالر ریشیڈول کر دو جی، وہ یقیناً دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم جو اپنے عوام کی ٹیکس منی ان کو دے رہے ہیں، یہ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ اینڈ جو اس کا یوزر ہے یعنی عوام تک یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عوام تک تو اگر 100 روپیہ ہو ایلوکیٹ تو اس کا 10 یا 15 روپے پہنچتے ہیں اینڈ یوزر تک، باقی تو رستے میں کمیشنوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے سر؟ پاکستان اس بحران سے کس طرح نکل سکتا ہے؟ کیونکہ یہ معاشی بحران ہمارا بڑھتا جا رہا ہے اور بجٹ تک میرا خیال یہ بہت زیادہ معاشی بحران۔ دیکھیں حل وہی ہے جو جاپان اور چین میں ہے، وہاں پہ الزام لگتا ہے تو وزراء استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ انہوں نے تو خودکشی کر لی، اور پھر مقدمہ چلنے کے بعد جب ثابت ہو گیا تو ان کو سزائے موت دی گئی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے۔ ختم تو پھر بھی نہیں ہوگی لیکن بہت زیادہ کم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو مثال بنانی پڑے گی، اور مثال اسی طرح بنے گی جیسے جاپان میں ہے، جیسے چین میں ہے، کہ جرم ثابت ہو گیا تو اڑا دو اس بندے کو۔ اور اسی لیے ماضی میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، جیسے حمید گل صاحب کہتے رہے ہیں کہ 200 بندے کو لٹکانا پڑے گا، اسی طرح اور بھی کچھ رہنماؤں نے کہا کہ بھئی اتنے لوگوں کو اڑا دو تو پھر پاکستان جو ہے وہ شاید ٹریک، پھر بھی شاید والی بات ہے کہ شاید ٹریک پہ آ جائے۔ جی شکریہ سر۔ ناظرین، نیدرلینڈ کے نصاب میں، تعلیمی نصاب میں جو کچھ چھپ چکا اسے بھول کر ہم آگے بڑھیں اور کچھ اچھی چیزیں بھی ہم لے کے دنیا میں جائیں جو وہاں کے نصاب میں شامل ہوں، تب ہی ہم ایک باعزت قوم دنیا میں کہلا سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔